ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سب اچھے سے خیریت سے ہوں گے. سو ٹوڈے وی اسٹارٹ اوور لیکچر نمبر 1 which is about historical overview of management. Okay, let's get started. اب اس میں ہم پرنسپل آف مینجمنٹ کو فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, اور اس میں ہم انٹرسٹنگ اور انڈرسٹینڈیبل وے میں دیکھیں گے, کیونکہ مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جنزیز ہیں وہ ان کے دور میں آ کے جو ہے یہ مینجمنٹ ہوئی ہے, بلکہ نہیں, اگر 4000 سال قبل بھی ہم جاتے ہیں نا, مصریوں کے دور میں یا اس سے پہلے جتنی بھی ہم ہسٹری میں دیکھ لیں, تو مینجمنٹ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے. وہ کسی نہ کسی صورت میں یا ان کے میتھڈ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جو مینجمنٹ کا عنصر ہے, وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ہمیشہ سے پایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کس طرح سے ہے, اب ظاہری بات ہے ہم ایک بات کر رہے ہیں نا کہ مینجمنٹ سٹارٹنگ سے چلتی آ رہی ہے. اب وہ اس کو ہم فردر کس طرح سے ڈیل کریں گے, وہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ برسوں میں یعنی کہ تاریخ میں کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو نمبر فرسٹ پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے دا انٹلیکچوئل ہیریٹیج آف مینجمنٹ. اب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایجپشین پیرامڈس اینڈ دا گریٹ وال آف چائنا. اس کے علاوہ آپ نے پیرامڈس دیکھے ہوں گے, اگر آپ ہسٹری ابھی نکال کے دیکھیں نا, گوگل پہ سرچ کریں, تو پیرامڈس بہت بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایون اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا اس کے آگے, تو آپ کو لگے گا آپ بالکل چھوٹے سے ہیں, اور وہ پیرامڈ اتنے اونچے ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہ پیرامڈ پہلے سے بنے بنائے تو نہیں تھے نا, ان کو بھی اکثر کسی نے بنایا ہے, ان کو بھی اکثر کسی نے مینیج کیا ہی ہے نا, وہ پہلے سے تو موجود تھے ہی نہیں. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ایجپشین پیرامڈ بھی انسانوں نے بنایا ہے. ان کو بنانے کے پیچھے بھی اوبویسلی کسی کی مینجمنٹ یا کسی نے تو ان کو مینیج کیا ہوگا نا, یعنی کہ پیچھے کوئی نہ کوئی تو بتانے والا تھا نا کہ ایسے ایسے کیا جائے, ایسے ایسے کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ پیرامڈس بنائے جاتے تھے, ان میں تقریباً 1,00,000 مزدور اور 2 سے 3 لاکھ پتھر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور وہ ایک پتھر کی جو ویٹیج تھا نا, وہ 2.5 ٹن تھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ پیرامڈ اتنے اونچے ہیں, اور وہ کس طرح سے پھر مینیج کرتے ہوں گے, کیسے لے کے جاتے ہوں گے, کیسے ان کو لفٹ کرتے ہوں گے. تب تو مشینریز بھی نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ مشینریز تھی اور وہ مشینریز کے ذریعے ان کو اپ لفٹ کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان جو لاکھ مزدور ہیں, انہوں نے بھی کتنے ٹائم تک کام کیا, انہوں نے 20 سال تک کام کیا ہے. اور ایک ایک پتھر آپ کو پتہ ہے کتنا ان کا وہ وزنی ہوتا تھا, اور 2 سے 3 لاکھ پتھر تھوڑے نہیں ہوتے ہیں, اور پھر ہر ایک پتھر کا وزن بھی 2.5 ٹن کا ہو. تو مینجمنٹ, ان کو مینیج بھی تو کوئی کر رہا تھا نا, ان کو بھی بتانے والا کوئی تھا نا کہ اس طرح کیا جائے. سو اب ہم نیکسٹ ایگزامپلس بھی اس کی پڑھ لیتے ہیں, جیسے گریٹ وال آف چائنا. اوبویسلی اس کو بھی کسی نے تو بنایا ہے نا, انسانوں نے مل کے اس کو بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہماری ایک دفعہ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے بنایا کیسے ہوگا. اب گریٹ وال آف چائنا کا وہ بتاتے ہیں کہ اس کو 956 سال میں تیار کیا گیا تھا, اور یہ 6000 کلومیٹر لمبی ہے, اور اس کی صرف بیس ہی 20 فٹ کی ہے, اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی, 11 فٹ وائڈ ہے, 11 فٹ یہ جو ہے وہ چوڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں تو ایک دفعہ حیران ہی ہو گئی تھی جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا کہ کس طرح سے کسی نے بنایا ہوگا اس کو. اور ظاہری بات ہے یہ انسان نے ہی اس کو بنایا ہے, اس کو تعمیر کیا ہے, تو کس طرح ہی کیا ہوگا. اوبویسلی اس کے پیچھے بھی مینجمنٹ تھی کوئی نہ کوئی, اس کے پیچھے بھی کوئی مائنڈ سیٹ تھا کہ بنایا جائے یا اس طرح سے اس کو کیا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرپس کیا تھا اس یعنی کہ دیوار کو بنانے کا, ٹو مارک ٹیریٹریز, ٹو ڈیفینڈ دا ایریا. یہاں پہ لفظ کٹے ہوئے ہیں. اچھا, ٹو پروٹیکٹ سلک روڈ. اچھا, اب اس کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس زمانے میں اوبویسلی ان کو اپنا ڈیفینڈ کرنا تھا, اپنا دفاع کرنا تھا. تو انہوں نے یہ دیوار اس لیے بنائی تھی تاکہ کوئی بھی اس کو یعنی کہ پار آسانی سے نہ کر سکے, اور اگر کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. ٹھیک ہے, اور ان کا ایک سلک روڈ ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تاکہ ایرا غیرہ نتو خیرہ یا کوئی بھی مطلب مختلف ممالک کے لوگ ایسے نہیں ہے کہ اچانک ہی آ کے یوز کرنے لگے. نوپ, ایسا نہیں ہے. ٹو مارک ٹیریٹریز, اب جیسے ہوتے ہیں نا کوئی حادثات ہونے لگتے ہیں, یعنی کہ کوئی
دوسرا ملک بغاوت پہ اترا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں جنگ کرنی کرنی ہے. اگر کچھ ایسا معاملہ بھی ہو تو گریٹ فال آف چائنا ظاہری بات ہے بنی ہوئی تھی. اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو اپنے آپ کو یا تو پریپیئر کرتی یا تو ان کو ادھر سے ہی ادھر سے ان کو مار بھگاتے. دا ویلتھ آف نیشنز, ون آف دا کلاسک بک آن اکنامک فلاسفی واز ریٹن بائی ایڈم اسمتھ. اب وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کلاسک بک ہے اکنامک فلاسفی کی, اور وہ کس نے لکھی ہے؟ ایڈم اسمتھ نے لکھی ہے. 18th سینچری پروٹیسٹر ایٹ گلاسگو اسکاٹ لینڈ 1776. اب ایڈم اسمتھ کون ہے؟ ایڈم اسمتھ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو جس میں سارا نا معاشی صورتحال اور معاشی طور پہ کس طرح سے ورک ہو رہا تھا, کیا پروسیس تھا, وہ ساری فلاسفی یا ان کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا, انہوں نے ہر چیز کے بارے میں مینشن کی تھی. اس کے بعد اب کیا آ جاتا ہے ڈویژن آف لیبر, دا بریک ڈاؤن آف جاب انٹو نیرو اینڈ ریپیٹیٹیو ٹاسک. اب اس میں یہ آ جاتا ہے نا کہ آپ معاشی استحکام کس طرح اسٹیبل کر سکتے ہو. یہ انہوں نے نا ہر بندہ جو ہے ہر چیز کو مختلف نظریے سے دیکھتا ہے, تو ظاہری بات ہے انہوں نے جس سینس میں اس کو دیکھا تو وہ انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈیلیور بھی کیا. اب سیکنڈ چیز آ جاتی ہے مینجمنٹ ان 20th سینچری. اب انہوں نے آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ 20th سینچری کو کیوں ڈیفائن کیا, کیونکہ تب تک نا مشینریز آ چکی تھی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیکٹریز میں ابھی پروڈکشن ہاؤسز میں موسٹلی مشینز ہوتی ہیں. انسانوں کا کام صرف ان کو رن کرنا ہوتا ہے یا ان کو کمانڈ دینا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ مشینری کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انڈسٹریل ریولوشن ہوتی ہے. اب سیکنڈ چیز پھر کیا آ جاتی ہے کہ انہوں نے 20th سینچری کو اس لیے بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کیا کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے ہر چیز جب مشینری سے ہونے لگی تھی تو وہ پھر مینجمنٹ بھی اس کے حساب سے ہوتی ہے نا. پھر ایک مینجمنٹ کا وہ جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں. اب جو مینجمنٹ کرتے ہیں اور جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مینیجر کے طور پہ تو اوبویسلی نو ڈاؤٹ کہ وہ مینیجر ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ایز اے مینٹور, ایز اے کوچ, ایز اے انٹرنل کنسلٹنٹ کے طور پہ وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں. ایون وہ اپنے آپ کو پروفیشنل دکھاتے ہیں کہ دے آر دا پروفیشنل پیپلس, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو مینجمنٹ سونپتے. اچھا گائز, اب اذان ہو گئی ہے, مجھے بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں تھا لیکن ہم پھر بھی اپنا لیکچر کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ اذان ہو رہی ہے تو آپ نے وہ بھی سن لینا ہے اور ثواب بھی ملے گا. خیر اچھا, سڈنی اوپرا ہاؤس. سڈنی اوپرا ہال از دا مائل اسٹون آف ماڈرن ایج سچویٹڈ ان سڈنی. یہ بھی سڈنی میں سچویٹڈ ہے. اور ہم یہاں پہ گائز تھوڑا سا بریک ہی لے لیتے ہیں کیونکہ اذان ہو جائے, اس کے بعد میں اس لیکچر کو کنٹینیو کرتی ہوں. اوکے, تو ہم سڈنی اوپرا ہاؤس کی بات کر رہے تھے. اب وہ کیا ہے, اس کو مطلب کمپلیٹ کرنے میں ٹائم پیریڈ کتنا لگا تھا؟ 33 ایئرس کا لگا تھا. 33 سال کم نہیں ہوتے ہیں. 33 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے, ایون وہ اپنی میرٹل لائف کو کیری کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں وہ ان ہو جاتے ہیں, انگیج ہو جاتا ہے. تو اتنے لمبے عرصے تک ایک چیز کو بنانا اور ایک چیز میں کنسسٹنٹ رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب اس میں سڈنی ہاؤس جو ہے اس میں کتنے رومز تھے؟ 1000 رومز, 5 تھیٹرز اور ہال فار 2679 پرسنز. یہ آسان کام نہیں ہوتا اس طرح سے, اور اوبویسلی وہ اس طرح سے مینیج کر رہے تھے اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو بنا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے اس کو صرف بنانے میں یہ سب سے پہلے اس کے ہال کی بات کر لینا. وہ 183 میٹر ٹال ہے, لمبا ہے, اور 120 میٹر چوڑا ہے. اور اس کی جو روٹس ہیں, صرف اس کی روٹس کی جو ٹائلز ہیں وہ کتنی ہیں؟ 10,56,000. اور یہ امپورٹ بھی کہاں سے کی گئی ہیں؟ سویڈن سے, اور اس کی کوسٹ تھی 102 ملین ایٹ دیٹ ٹائم, اور وہ بھی ڈالرز. ایٹ دیٹ ٹائم 102 ملین از
ٹو مچ انف اماؤنٹ، اور اس ٹائم انہوں نے وہ امپورٹ کر کے یہ ہال ریڈی کیا تھا. تو اب دیکھیں کہ کتنی محنت لگی ہوگی. دا مین پرپز از ٹو پرووائڈ انٹرٹینمنٹ ٹو پبلک. صرف اس کا مین پرپز انہوں نے یہ رکھا تھا تاکہ وہ جو اپنی رعایا ہے، یہ جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ دے سکے، ان کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر سکے. چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اٹ از جسٹ لائک ایک وہ ہوتا ہے نا، آئیڈیالوجی ہوتی ہے ایک سینما والی. ان کا یہ مقصد تھا تاکہ وہ ایک جگہ پہ سارے لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ والا ماحول بنا سکیں. آگے فلائنگ کلرز آن پی سی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، جب ہمارے امی ابو کا دور تھا تب بلیک اینڈ وائٹ اسکرین تھی. اس کے بعد لیکن کلرفل آ گئی. اب ہم بلیک وائٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی ہے، لیکن وہ پرانا زمانہ اتنا بھی پرانا زمانہ نہیں تھا جتنا ہم نے بنا دیا. بہرحال اب تو کلر ٹی وی ہے اور کلر ہی ہر چیز ہوتی ہے. وٹ از آرگنائزیشن؟ اب اس کی سمپل سی ڈیفینیشن آپ یہاں سے یاد کر لیں کہ دو سے زیادہ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں مل کر، اور ایک ہی گول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی ایک ہی مقصد ہوتا ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ مل کے کام کر رہے ہو، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے. ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشنل آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مختلف اقسام ہوتی ہیں آرگنائزیشنس کی، لیکن جہاں دو سے زیادہ لوگ مل کے کام کریں اور کسی ایک مقصد پہ کام کریں، اس کو ہم آرگنائزیشن کہیں گے. آگے کیا ہے؟ پیپل. اب یہاں پہ انہوں نے اس کی کیٹیگری بتائی ہوئی ہے، پیپل، پرپس، پروسیس اینڈ پول کا. جہاں آرگنائزیشن کی بات ہوگی وہاں پہ لوگ بھی ہوں گے، وہاں پہ مقصد بھی ہوگا، ایک عمل بھی ہوگا، پروسیس بھی ہوگا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از پول کا. پول کا کیا ہے؟ اس کو ہم فردر بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، لیکن اس کا ہے کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. لائک آپ کسی چیز کو پلان کر رہے ہو، سب سے پہلے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ کیا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لے کر چلیں گے، جیسے ایک گیم کے اندر پارٹس ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز ہوتی ہے آرگنائزنگ. آپ اسٹریٹجی بناتے ہو کہ کس طرح سے کرنا ہے. پہلے ہم نے کہا کہ اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے کس طرح سے آپ اور کون سے بندوں کو ہائر کر سکتے ہو یا کن بندوں سے کروا سکتے ہو، یہ آرگنائزنگ میں آ جاتا ہے. لیڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو پرسو کرنا کام کے لیے. کنٹرولنگ سے یہ ہے کہ آپ کس طرح سے جتنے بھی لوگ بے شک کام کر رہے ہیں، آپ ان تمام لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہو اور کام کو مطلب ایک جگہ پہ اتھارٹی رکھ سکتے ہو، اور ایک جگہ پر کتنی آپ کی پاور ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کوالٹیز جو ہے نا ایک مینیجر کی ہوتی ہیں. اس کو ہم اگلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سو دیٹس وائی ابھی میں آپ کو اتنے زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارا لیکچر ہو گیا مکمل. نیکسٹ لیکچر میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.